اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، بعد از خطبہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھیں نماز کو اور نماز قائم کریں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز اور نماز کو قائم کریں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے اس سے پچھلی والی آیت جو تلاوت کی تھی الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا غیب پر ایمان لائے ہیں۔ اور غیب پر ایمان، غائب جو ہے، جو نظروں سے اونجل ہے، میں نے جیسے بتایا ظاہری نظروں سے نہ دکھنے والی چیز، نظر سے غائب رہنے والی چیز یا شے، وہ غائب کہی جائے گی۔ جیسا کہ مسلمان مکمل ہونے کا جو حق ہے، وہ مکمل ہونے کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم جو ہے سو اپنا ایمان، مسلمان کا جو ایمان ہے وہ غائب پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے نظروں سے دور ہے، ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ مسلمان کا ایمان عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن وہ ایمان اتنا پختہ ایمان ہے، ہم ہمارے دل اور جگر اور ہمارے جسم کے وجود کو ہم نہیں مان سکتے، لیکن اللہ کے جو غائبانہ ہم جو مانتے ہیں وہ حق ہے۔ جس طریقے سے ایمان کا جز بھی یہ ہے، ہم تو ایمان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، پڑھتے ہی زبان سے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن مکمل مسلمان، مکمل ایمان والے حلقہ اسلام، دائرہ اسلام میں اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ ہم دل سے نہ قبول کر لیں۔ یعنی ہم نے گزشتہ دیکھا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی جب تک قلب سے ہم اس پر ایمان نہ لائیں، قلب سے نہ مان لیں۔ اب یہ بتائیے، ہم زبان سے بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کیا ہم نے اپنی زبان کو دیکھ لیا ہے نا؟ زبان دیکھ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ایمان ظاہر، بولنا سننا یہ ظاہر ایمان ہوا۔ لیکن ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اندر کے غائب دل سے ہم غائب کی صداقت نہ دے دیں۔ کتنا بڑا پختہ ایمان ہے، دیکھو ہمارے دل کو ہم دیکھ رہے کہ اندر سے کیا بول رہا سو؟ کیا میں دل سے بولا آپ جان سکتے؟ آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھ سکتا۔ دل کے اندر کی بات کو کوئی نہیں جانتا سوائے حق تعالیٰ کے، سوائے رب العزت کے۔ غائب والا جو لفظ ہے وہ رب بھی اپنے حاضر بندے کو اپنے غائب ہونے سے، غائب دل سے قبول کروا رہا ہے، اور یہ اس کی جو ہے
جانچ کی کڑی رکھی گئی ہے کہ وہ جب تک اپنے غائب دل سے صدق دل سے قبول نہیں کر لیتا دائرہ ایمان میں نہیں آتا. تو کتنا بڑا یعنی غائب اتنا خفی ہے جتنا کہ ظاہر پر بھی وہ خفی ہے. غائب جو ہے غائب کا ماننا اتنا زیادہ شدید ہے، اتنا زیادہ قوی، اتنا زیادہ پختہ ہے کہ یہ ظاہر سے بھی زیادہ پختہ ہے. یعنی ہمارا جو ایمان اللہ رب العزت کے اوپر جو غائبانہ ہے وہ بظاہر سے زیادہ پختہ ہے، کیونکہ ہمارے دل سے جو غائب دل ہے اس سے ہم جب تک تصدیق نہ کر لے تو دائرہ اسلام میں ہم آ نہیں سکتے. تو اب تک جو قرآن کریم کے اندر جو باتیں آئی تھی وہ یقیمون الصلاۃ، وہ جو ہے الذین یؤمنون، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے. اب جو ایمان لائے، اور ایمان لانے پہلے بیان کس کا ہوا؟ ایمان کا. درجہ اول میں کون ہے؟ ایمان ہے. الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد، درجہ ایمان میں آنے کے بعد، اعلی ایمان میں آنے کے بعد، اب اس پر جو چیز وارد ہو رہی ہے، جو چیز اس پر عائد ہو رہی ہیں، وہ آیا ہے نماز. سب سے پہلے افضل چیز جو آئی ہے عبادات، افضل العبادت قراءۃ القرآن. اس کے علاوہ افضل جو عبادت مانی گئی ہے وہ جو ہے نا وہ نماز ہے. بہترین جو عبادت، جو خشوع والی نماز ہے، اس کو جو ہے اول عبادت میں لایا گیا ہے. تو اب جو ہم جس آیت کی تلاوت کیے ہیں، جس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو کہ اور نماز کو قائم رکھیں، نماز کو قائم کریں. دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی قبل از فرمایا تھا کہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کا جو جملہ ہے اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھو، ایسا جملہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی نہیں ہے. بلکہ نماز کو قائم کرنا، قائم سے مراد جس میں دلمل نہ ہو. ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے سو کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ قائم ہو گئے سو قائم ہو گئے، اس میں یعنی چھوڑ پکڑ نہیں، اس کو قائم کہیں گے. یعنی یقیم جو ہے یہ مضارع کا جو صیغہ آیا ہے خامہ سے ہے، خامہ یقام قائما فہو یقیم، یعنی یہ قائم کرنا، خامہ سے کھڑے ہونا، سکت ہونا، دائمگی آنا، ہمیشگی ہونا. تو گویا کہ نماز جب ہم کو پڑھنا ہے تو چھوڑ پکڑ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو قائم کرنا ہے. اقیم الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ. اس جگہ پہلے متقیوں کا ذکر ہوا. متقی وہ ہیں جن کے ایمان و اعمال درست ہوں. ایمان کا ذکر پہلے کر دیا گیا. یعنی ایمان بالغیب، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھا، یہ جو چیزیں ہیں، ملائکہ نہیں دیکھے، اللہ رب العزت کا نظارہ نہیں کیا، یہ سب ہم نے نہیں دیکھنے کے باوجود ہمارا یہ جو ایمان ہے قیامت پر، دوزخ پر، جنت پر، ملائکہ پر، اللہ رب العزت پر، یہ ہمارا غائبانہ ایمان ہے. پہلے ایمان کا ذکر ہوا. جب ایمان کے اندر ہم پختہ ہو گئے تو اب سب سے پہلی عبادت نماز کا ذکر ہو رہا ہے. اور نماز کے لیے اب یہ جو عمل ہے، یہ ذکر جو ہے، یہ عمل جو ہے نماز کا، اس کا اس لیے پہلے ذکر کیا گیا ہے. چونکہ اعمال میں نماز سب سے بہتر عمل ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا گیا. چند وجہوں سے ایمان اعمال پر مقدم ہے. ایمان جو ہے اعمال سے افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ ایمان اعمال کی اصل ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا. یہ کہ ایمان قلب یعنی دل کا کام ہے، اور اعمال جو ہے جسم، حرکتوں سے، جسم کے
حرکتوں سے ہم اعمال کر سکتے ہیں، اور جو ایمان ہے وہ قلب کا کام ہے۔ جسم کا کام ہے، دل بادشاہ ہے جسم کا، اس کی رعایا، لہذا دل کا کام جسم کے کام سے افضل ہے۔ دل کیا ہے؟ دل بادشاہ ہے اور جو جسم ہے رعایا ہے، لہذا دل افضل ہے۔ یہ کہ ایمان سارے پیغمبروں کے دین میں یکساں رہا ہے، ایمان سب پیغمبروں کا ایمان یکساں رہا ہے، اور اعمال میں ہر نبی ہر رسول اعمال میں الگ الگ ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں بھی فرمایا گیا ہے تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ فضیلت جو دی گئی یہ کس بنا پر؟ اعمال کے بنا پر۔ تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اسی طریقے سے جو نیک اعمال کرتے ہیں اور جو درجات پاتے ہیں، اسی درجات کے لحاظ سے جنت کے بھی درجات ہے۔ تو یہ کس کے اوپر منحصر ہے؟ یہ اعمال کے اوپر منحصر ہے۔ ہاں، پیغمبروں کے دین میں یکساں رہا ہے، یعنی ایمان، اور اعمال میں فرق ہوتا رہا ہے، اور ہمیشہ کی چیزیں بدلنے والی ہے، اور ہمیشگی افضل کون سی چیز ہے؟ جو نہیں بدلتی، نہیں بدلنے والا کیا ہے؟ ایمان ہے، اور اعمال بدلتے رہتے ہیں، لہذا ایمان افضل ہے اعمال سے۔ اعمال موت پر ختم ہو جاتے ہیں، مگر ایمان موت، قبر، حشر وغیرہ میں ہر جگہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ کہ ایمان لانا سب پر فرض ہے، مگر اعمال سب پر فرض نہیں۔ چنانچہ کافر پر ایمان لانا فرض ہے، ایمان فرض ہے، لیکن جو اعمال ہے وہ اعمال فرض نہیں ہے، وہ ان کے اوپر منحصر ہے، وہ بندہ کیسے اعمال کرتا۔ لیکن پہلے ایمان لانا جو ہے سو فرض ہے، ایمان لانے کے بعد ہی عمل کرنے کے قابل آپ بنیں گے۔ لیکن ایمان ہر بندے پر، سب پر فرض ہے۔ اگر کافر بھی اگر مومن بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کے لیے فرض کیا ہے؟ ایمان لانا، لیکن عمل کرنے کے لیے وہ عمل پیرو نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر یہ کوئی کافر کہے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، میں یہ سب کروں گا، اگر کوئی کافر یہ اعمال کر لیتا ہے جو کہ اسلام کے اندر فرائض میں سے ہیں، یہ اعمال اگر کر لیتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس کی جو پہلی کڑی ہے، پہلا جو قدم ہے، وہ قدم یا وہ احاطہ اس نے پار نہیں کیا، یا وہ جماعت سے آگے نہیں بڑھا۔ وہ تو پہلا اس کا قدم کیا تھا؟ پہلا اعمال، اس کا پہلا فرض اس کا کیا ہے؟ ایمان۔ جب تک وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوگا اس وقت تک اس پر نماز یا ارکان، فرائض ارکان لازم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے مگر ایمان جو ہے موت اور قبر، حشر وغیرہ ہر جگہ ساتھ رہتا ہے، اور اعمال ہر بندے پر فرض نہیں ہے، جیسا کہ کافر یا پھر بچے اور دیوانے یہ سب ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں۔ مسلمان پر ہر حالت میں ایمان لانا فرض، لیکن نماز، زکوٰۃ وغیرہ کوئی عبادت کافروں، بچوں، دیوانوں پر فرض نہیں۔ اس طرح نماز، روزہ حیض و نفاس والی عورت پر فرض نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اعمال ہے ہر حالت میں فرض نہیں ہے، ہر وقت میں فرض نہیں ہے، ہر دور میں اور زندگی کے سٹیجز میں، جیسا کہ بچہ ہے یا دیوانگی ہے یا حیض و نفاس ہے، حالات اور اس کی عمر ہو، یہ چیزیں جو ہے اس پر اعمال منحصر ہے۔
لیکن ایمان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ سب پر فرض ہے۔ جب ایمان کے اندر آئیں گے تو اعمال ہوتے رہیں گے، لیکن اعمال کے لیے حالات، اوقات، یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اس کے بعد اس کے اعمال کے اوپر غور ہوگا۔ زکوٰۃ اور حج، اب دیکھیے فرض بھی کس وقت، کیسے حالات میں فرض ہوتا، کس پر ہوتا، یہ دیکھیے۔ زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ عمرہ پر فرض ہے، یعنی صاحب استطاعت جب آپ ہو جائیں گے یہ سب چیزیں آپ پر لازم ہوئیں گی، اس سے پہلے، اس سے قبل نہیں۔ اس لیے جو ہے ایمان کو پہلے بیان کیا گیا، اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ سے پہلے اس لیے بیان کیا گیا کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی اور بدن مال سے افضل ہے، لہذا نماز زکوٰۃ سے افضل ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں سب سے پہلے نماز ہی فرض ہوئی اور اس کے بعد زکوٰۃ وغیرہ، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر نماز عطا فرمائی اور زکوٰۃ وغیرہ باقی اعمال زمین پر ہی بھیج دی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعمال میں نماز افضل ہے، اس لیے کہ نماز دن بھر میں 5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور زکوٰۃ اور روزہ سال کے بعد، حج عمر میں 1 مرتبہ، اس لیے کہ نماز ہر غریب، امیر، مرد، عورت، مسافر، مقیم مسلمان پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ غریب پر فرض نہیں، اور روزہ رکھنا مسافر اور حیض و نفاس کی حالت میں فرض نہیں۔ یعنی کچھ حالات میں عمل کو آپ ترک کر سکتے ہیں، وجوہات کی، جائز وجوہات کی، شرعی وجوہات کی بنا پر، لیکن ایمان ہر وقت لازم ہے، بغیر ایمان کے یہ سب چیزیں ناممکن ہیں، اعمال ناممکن۔ کیونکہ مسافر روزہ قضا کر سکتا ہے، اس لیے کہ نماز آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی علیہ السلام تک قریباً ہر پیغمبر نے کسی قدر فرق کے ساتھ ساتھ پڑھی ہے، لیکن زکوٰۃ، روزے وغیرہ کا یہ حال نہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے کون سی نماز پڑھی؟ فجر پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر پڑھی، حضرت یونس علیہ السلام نے عصر پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے عشاء پڑھی۔ تفسیر روح البیان، اس بارے میں اور بھی روایتیں ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، یقیمون یہ اقامت سے آیا ہے، بنا ہے، اس لیے کہ لغوی معنی ہے سیدھا کرنا، قائم کرنا، سیدھا رہنا، کھڑا رہنا، سیدھا کرنا، اور یہاں مراد ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا، یعنی ہمیشگی اختیار کرنا، اس کی ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا۔ ظاہری آداب، اس کی شرطیں، فرائض، سنتیں، اب نماز کے اندر کی فرائضیں، اس کی سنتیں، مستحبات، اور باطنی شرائط جو ہیں یہ ہیں دل میں عاجزی ہو، ریا نہ ہو، حضور قلبی کے ساتھ نماز ادا کی جائے، دل میں ہماتن بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں قائم کرنے کے ساتھ فرمایا جو شخص نماز تو پڑھے مگر پابندی سے نہ پڑھے وہ اس آیت پر عامل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو شخص مستحب وقت پر نہ پڑھے، نماز میں پاکی پلیدی کا پورا خیال نہ رکھے، اس کی سنتیں وغیرہ ادا نہ کرے، ریاکاری کے لیے پڑھے، وہ سب اس آیت سے خارج ہیں۔ یقیمون میں بہت گنجائش ہے، شریعت و طریقت کے سارے مسائل اس میں آ گئے۔
حق تعالی نماز قائم کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ صوفیہ کے نزدیک نماز قائم کرنا اور ہے، نماز قائم رکھنا کچھ اور، جیسے بغیر بنیاد کے دیوار قائم نہیں رہ سکتی، بغیر جڑوں کے درخت قائم نہیں رہ سکتا، بغیر نہیں ہو سکتا۔ بعض ایسے ہی جس طریقے سے نماز کو کہا گیا ہے نماز دیوار، نماز پر اسلام کی ساری عمارتیں قائم ہیں، کیونکہ نماز ایک دیوار کی مانند ہے اور اسی پر جو ہے یہی ساری عمارت اسلام کی قائم ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین۔ اس لیے نماز کو مضبوط بنیاد پر قائم کرو، وہ بنیاد ہے جو کہ عشق کے اوپر، یعنی نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں تو نماز کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ جب نماز کے لیے ہم جب کھڑے ہو جائیں تو دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، منہ ہمارا کعبہ شریف کی طرف ہو، دل ہمارا مدینہ منورہ کی طرف ہو، ورنہ رکوع و سجود یہ بے مطلب کے ہو جائیں گے۔ اللہ نماز قائم رکھنے کی توفیق دے، بغیر عشق کے نماز ہمیشہ قائم نہ رہے گی، یہاں کی یہیں رہ جائے گی۔ نکتہ یقیمون الصلاۃ جمع کے صیغے سے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یعنی نماز ادا کرو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ یہاں اس جگہ قرآن پاک میں یہ جو آیت آئی ہے آگے چل کر کے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ پڑھو، اس سے مراد یہ ہے کہ علیحدگی کی نماز، فرائض نماز علیحدگی کی نماز سے بہتر یہ ہے کہ سب کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، وہ اولین ترجیح ہے، وہ افضل ہے جماعت سے پڑھی جائے۔ سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا سخت ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مردوں پر جماعت فرض ہے، ہمارے یہاں واجب، اور بعض نے کہا سنت مؤکدہ، مگر ہمارے یہاں بھی بعض نمازوں میں جماعت فرض ہے، جیسا کہ نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ۔ سلو یا صلاح سے بنا ہے، سلو کے معنی ہے آگ سے گرمی حاصل کرنا، جس کا ترجمہ تاپنا۔ قرآن پاک فرماتا ہے لعلکم تصطلون، چونکہ ٹیڑھے بانس کو آگ سے گرم کر کے سیدھا کرتے ہیں، اس طرح ٹیڑھے آدمی کو نماز کی برکت سے سیدھا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ سلو کے دوسرے معنی ہیں لازم پکڑنا۔ قرآن کریم نے فرماتا ہے تصلی نار احمیہ، چونکہ نماز بھی مسلمان کے واسطے لازم رہتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ سلو کے معنی ہے شرین، چونکہ نماز پڑھنے کی حالت شرین کو حرکت ہوتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ صلاۃ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے، دعا کے لیے وصلی علیہ، تعریف کے لیے یصلو علی النبی، قرآن پاک کی تلاوت والا تجہروا ولا تجہروا بصوتک، رحمت والا صلاۃ من ربہم، نماز جیسے اقیموا الصلاۃ، اور حق تو یہ ہے کہ نماز میں پہلی 4 چیزیں بھی شامل ہیں، اس میں رب سے دعا بھی ہے، اس کی تعریف بھی، تلاوت بھی قرآن پاک کی ہے، اور اس پڑھنے والے پر رحمت بھی ہے۔ یہاں اس آیت میں صلاۃ کے معنی نماز ہی ہے۔ نماز بہت قسم کی ہے، فرض نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسا کہ فرض نماز
جیسے نماز پنجگانہ 5 وقتہ اور جمعہ واجب جیسے نماز عیدین اور سنت مؤکدہ جیسے ظہر و مغرب کی نماز سنتیں ہیں. سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر اور عشاء کی سنتیں ہیں. نوافل جیسے نماز اوابین، نماز چاشت، نماز اشراق وغیرہ. یہاں نماز سے فرض نماز مراد ہے. تو معنی یہی ہوا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں. اس لیے نماز کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے من ترک الصلاۃ فترک دین القائمہ. جس نے نمازوں کو ترک کیا وہ دین سے خارج ہو گیا، اس نے دین کو ترک کیا. من ترک الصلاۃ فترک دین القائمہ. اس لیے نماز کتنا افضل ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا لازم ہے، یہ ہم کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے. کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. اگر ہم اس کو جان بوجھ کر اگر ترک کر رہے ہیں تو حدیث شریف میں ہے کہ من ترک الصلاۃ فترک دین القائمہ. جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے نماز ترک کیا، وہ اپنے دین سے دور ہو لیا، وہ دین سے نکل گیا، وہ مخرج دین کے اندر سے ہٹ گیا. اس لیے نماز لازم ہے. ان سے افضل ہوگا. نماز میں ساری مخلوقات کی عبادتیں ہیں، جمع ہو گئی ہیں. نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سارے مخلوقات، ہر مخلوق اپنے اپنے لحاظ سے رب العزت نے جس مخلوق کو جیسا حکم دیا اس طریقے سے وہ مخلوق اپنی زندگی سے لے کر، اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اللہ رب العزت نے اس کو جس طریقے سے رہ کر کے عبادت یا عمل کرنے کا یا عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ شے یا وہ چیز یا وہ مخلوق تا قیامت اسی کے اندر مبتلا ہے اور وہ اسی طریقے سے عبادت کے اندر مشغول ہے. لیکن اللہ رب العزت کی یہ عنایت ہے، یہ مہربانی ہے، یہ رحمت للعالمین کا امت کے اوپر بہت بڑا رحمت اور فضل و کرم ہے کہ آپ نے تمام مخلوقات کی عبادتوں کو یکجا کر کے نماز کا درجہ دے کر کے سبھی مخلوقات کی عبادت کو حاصل کرنے کا افضل درجہ نماز کے اندر دے دیا گیا. اور اتنی افضل عبادت ہے کہ اگر ہم نماز ادا کر دیتے ہیں کہ گویا کہ تمام مخلوقات مل کر کے جو علیحدہ عبادت کر رہے ہیں، ایک نماز کو ہم ادا کر کے سب کی عبادت کی برابری اللہ رب العزت ہم کو دیتا ہے. اور تمام مخلوقات جو عبادت کرنے کے بعد ان کو جو افضلیت یا ان کو جو درجہ مل رہا ہے، ایک نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا درجہ اور اتنا بڑی افضلیت اور اتنی بڑی برکت نماز کے اندر رکھی ہے، اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ نماز میں ساری مخلوقات کی عبادت الگ الگ ہے، سب کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے. اس طرح کہ درخت ہر وقت قیام میں، درخت کو دیکھو ہر وقت کھڑا ہوا ہے، جھکتا نہیں جھکتا، تو وہ عبادت کرتا اللہ تعالیٰ کی کھڑے ہو کر کے. جب سے وہ زمین سے اگا تو جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تب تک اللہ کی عبادت قائم رہ کر کے کھڑا ہو کر کے کرے گا. یعنی درخت کو قیام میں رکھا اور چوپائیوں کو رکوع میں، سانپ بچھو سجدے میں، مینڈک وغیرہ ہر وقت قاعدے میں. انسان چونکہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے چاہیے کہ اس کی عبادت ان سب کے عبادتوں کو
انسان کی عبادت میں شامل کیا جائے، یعنی تمام مخلوقات کی عبادت کو انسان کی عبادت کے اندر شامل کر دیا گیا، کیونکہ انسان سب سے افضل ہے، افضل مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی عنایت سے نماز ہم کو عطا کی گئی، جو تمام عبادت کا مصدر ہے۔ نماز انسان کی ہر حالت درست کرتا ہے، برے کاموں سے بچاتا ہے۔ یوں تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے سے فاسق و بدکار لوگ نے جب صدقے دل سے نماز پڑھنا شروع کر دی تو رب کے فضل و کرم سے سارے گناہ سے بچ گئے۔ نماز صدہا بیماریوں کا علاج ہے۔ اس وقت کے اتباع بھی ہے، کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا آدمی دماغی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی آدمی اکثر تلی کی بیماریوں اور جنون وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز 5 وقتہ نمازی کے اعضاء دھلتے رہتے ہیں، کپڑے پاک رہتے ہیں، گھر بھی اس کا پاک رہتا ہے، اس لیے وہ گندگی سے بچا رہتا ہے، اور گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی ایک نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ تمام چیزوں کو پاک و صاف کر کے نماز کی حالت میں آنا ہوتا ہے۔ بغیر وضو کے نماز ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ جگہ بغیر اگر صاف ہوئے کہ نماز نہیں ہوتی، بغیر کپڑے صاف ہوئے کہ نماز نہیں ہوتی۔ یعنی یہ شرائط رکھے گئے ہیں، ان شرائط کو ادا کرنے کے بعد ہم جا کر کے صاف و شفاف ہونے کے بعد تب قابل ہوتے ہیں ہم نماز ادا کرنے کے لیے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، تو نہیں جانتا کہ کیا ہے نماز، حق تعالیٰ کی ایک رضا ہے نماز، شان محبوب کبریا ہے نماز، عزت و شان انبیاء ہے نماز، جو دکھاتی ہے راستے حق کا وہ حقیقت میں رہنما ہے نماز، دور ہوتے ہیں رنج و غم جس سے وہی حقیقت اور وہی حق ہے نماز۔ یعنی تو نہیں جانتا کہ کیا ہے نماز، حق تعالیٰ کی ایک رضا ہے نماز۔ اس لیے اگر ہم نے نماز کو اپنا دستور العمل بنا لیا، زندگی کا ایک رکن بنا لیا، تو ہمارا ایمان پختہ ہو گیا، ہم ایمان والے ہو گئے، ہمارے ایمان کے اندر جو ہے پختگی آ جائے گی، اور شیطان کے ورغلات سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو پابند صوم و صلات بنائے اور اس پر قائم رکھے۔ اس کے متعلق روح البیان شریف میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حاتم زاہد سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو اچھی طرح وہ شخص فرماتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں، پھر مصلی پر سیدھا کھڑا ہوتا ہوں اور دل میں محسوس کرتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے، چہرے کے سامنے ہے، اور مقام ابراہیم ہے میرے سامنے، میرے سینے کے آگے۔ اللہ میرے پاس ہے جو میرے ہر حال کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ میرے قدم پل صراط پر ہیں، اور جنت میرے داہنی طرف ہے اور دوزخ میرے بائیں طرف ہے، اور ملک الموت میرے پیٹھ پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور ہر نماز کے متعلق میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میری آخری نماز ہے۔ ماشاءاللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں کہ جب میں مصلی پر جاتا ہوں تو وضو کر کے جاتا ہوں، مصلی صاف و ستھرا بچھاتا ہوں، اور منہ میرا
काबे शरीफ की तरफ होता है, मैं मुतवज्जे होता हूँ, अल्लाह को रूबरू जानता हूँ और नबी अलैहिस्सलाम का इश्क मेरे दिल में होता है और मैं जो है सो नमाज इस तरह अदा करता हूँ कि गोया कि मेरे सीधे जानिब जन्नत है, बाईं जानिब दोज़ख है और मेरे पीछे मलकुल मौत खड़ी हुई है और मैं ये खौफ में हूँ कि अगर पता नहीं कि मैं ये पूरी नमाज अदा करूं भी ना करूं, हो सकता है कि मैं ये मेरी आखिरी नमाज हो। यानी इस खौफ से अगर वो बंदा नमाज को अदा करे तो खुदा की ख़त्म कितना खुशू और खुजू होगा, गोया कि वो नमाज काबिल कबूल होगी और यही नमाज खुशू और खुजू वाली होगी। इस तरीक़े से जब हमारा दिल लर्ज़ा पर अंदाम होगा, नमाज की हालत में आ जाएगा, अल्लाह की खौफ में आ जाएगा, हमारी नज़र अल्लाह की इनायत के अंदर होगी, अल्लाह हमारे रूबरू होगा, हमारा मुतवज्जे काबे की तरफ होगा, तवज्जो काबे की तरफ होगी। तो इस तरीक़े से जब नमाज को हम अदा करेंगे तो ये काबिल कबूल नमाज होगी और हमारी हर नमाज कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इसी तरीक़े से खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदो नमाज के लिए या तो तारे बन जाओ कि तुम रात रब की इबादत करो और ये ना हो सके तो चांद बन जाओ, यानी रात के बाद हिस्से में इबादत करो और अगर ये भी ना हो सके तो सूरज से तुम कम न हो कि दिन के गफलत में न गुजारो। यानी कम से कम तुम दिन के पूरा अपना जो है गफलत के अंदर न गुजारो। 5 वक्त नमाज इसलिए फ़र्ज है कि मेराज में अव्वलन 50 वक्त की फ़र्ज हुई, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अर्ज़ करने पर 5 वक्त की रह गई। हक़ ताला के यहाँ हर नेकी का सवाब 10 गुना होता है, लिहाजा ये नमाज़ें पढ़ने में तो 5 हैं और सवाब में 50। यानी हर नेकी हम जब एक नेकी करते हैं तो उसका सवाब 10 नेकियों के बराबर है। इस लिहाज से अगर हम 5 पढ़ते हैं तो वो हमको कितना उसका दर्जा मिल रहा है, 50। पढ़ रहे हैं 5 वक्त का, लेकिन हमको सवाब कितना मिल रहा है, 50 वक्त का सवाब मिल रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कितने वक्त की नमाज फर्ज कही थी जी, बोलो? सबसे पहले 50 वक्त की अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज की थी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और कुरान हकीम में है क्या है कि ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह जो है जो बोल देता है, अल्लाह जो कलाम कर देता है उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म रायज हो गया, अल्लाह ताला का हुक्म छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने हुक्म वारिद कर दिया तो वो ख़त्म, वो तब्दील नहीं होता। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सरवर कौनैन ताजदार मदीना गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी उम्मत के लिए कितने वक्त की नमाज फर्ज की गई थी, 50 वक्त की। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि 50 तो 50 ही, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत इतनी नहीं तो नातवा होगी, इतनी ज़ईफ़ होगी, इतनी कमज़ोर होगी कि वो 50 वक्त की नमाज अदा करने के काबिल नहीं होगी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी, वो कमज़ोर होगी, लिहाजा उससे ये हो नहीं पाएगा। तो आप लिहाजा जाइए और फरमाइए कि अल्लाह ताला से गिरिया वज़ारी कीजिए कि अल्लाह
یہ جو ہے میری امت سے نہیں ہو سکتا، اس کو کم کر دیا جائے۔ یکے بعد دیگرے یہ معراج کا واقعہ طویل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکے بعد دیگرے 5 یا 10 کے لحاظ سے کم کرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے سو آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے رہتے تھے کہ آپ جیسے ہی کم کیا گیا، 5 کیا گیا، 45 کی گئی، پھر 40 کی گئی، پھر جو ہے اس طریقے سے کم کرتے گئے، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اتنے بھی نہیں ادا کر سکتی، اتنے بھی نہیں ادا کر سکتی، آپ جائیے اور کم کیجیے، آپ جائیے آپ کم۔ بار بار امت کے خاطر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حضور پر نور سرور کونین حاضر ہوتے گئے اور امت کے خاطر کم کرواتے گئے، گویا کہ 5 وقت کی رہ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ابھی اور جائیے اور 5 سے بھی کم کروائیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار اللہ کی بارگاہ میں جانا مجھ کو شرم آتا ہے، لہٰذا آپ نے اسی کو قبول کر کے امت کے لیے 5 وقت لے کر کے آیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یا نبی، اگر اے نبی میں نے تمہارے امت کے اوپر جو 50 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے وہ 50 وقت کی ہے، لیکن اس کا اب 5 وقت پر جو تردد ہوا، جو رد کر کے کم کر کے 5 وقت کی ہو گئی، لیکن میرا کلام جو نکل گیا وہ مکمل کلام ہے، گویا کہ آپ کی امت 5 وقت کی پڑے گی، لیکن ان کو ثواب 50 وقت کا ملے گا۔ ماشاءاللہ خیرہ، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے بصدقے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت محمدی پر بھلے ہی 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے اور ثواب پا رہا ہے 50 وقت کا۔ لہٰذا ہم کو اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، اس سے گریہ وزاری کرنی چاہیے کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 50 سے لے کر کے 5 وقت فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جسم میں وہ قوت پیدا کر، وہ تمازت پیدا کر، وہ برداشت مادہ پیدا کر، ہم کو باصحت رکھ، ہم کو تندرست رکھ، اس لیے رکھ کہ اے اللہ ہم تیری عبادت میں کسی قسم کی خلل نہیں چاہتے، ہم تیری عبادت کے اندر کاہلی نہیں چاہتے۔ اگر جسم ہمارا اچھا تابدار ہو تو اس میں خشوع اور خضوع آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو طاقت و توانائی عطا فرما، اس لیے کہ ہمارے عبادت کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو، ہمارے عبادت کے اندر جو ہے پختگی پیدا ہو، اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ باصحت رکھ، تندرست رکھ۔ صبح کو اٹھا تو اب بیداری کی حالت شروع ہوئی، یعنی یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ نمازوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی ہر حالت اللہ کے ذکر سے شروع ہو، اور دن اور رات میں 5 ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کیوں فرض کیا؟ اس لیے یہ حالتوں کو دیکھو، انسان کی ہر حالت اللہ کے ذکر سے شروع ہو، اور دن اور رات میں 5 ہی حالتیں ہوتی ہیں، اس لیے نماز میں بھی 5 ہی رکھی گئی ہے، لیکن مثلا صبح کو اٹھا تو اب بیداری کی حالت ہے، شروع ہوئی، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، دوپہر تک دنیاوی کاروبار سے فارغ ہوا، کھانا وغیرہ کھا کر دوپہر میں آرام کیا، اب جو اٹھا تو دن کا دوسرا حصہ اور ہماری دوسرے حالت شروع ہوئی، لہٰذا پہلے نماز پڑھ لو، عصر، یعنی اب عصر کی نماز، یعنی حالتوں کو بتا رہے ہیں کس کس حالت میں کیسی کیسی نمازیں آئیں۔ عصر کے وقت تقریباً سارے لوگ اپنے کاروبار سے فارغ ہو گئے، سیر و تفریح کا وقت آیا، بازاروں میں تجارتوں میں کے چمکنے کا وقت آیا، گویا ہماری تیسری حالت شروع ہوئی، اب بھی پہلے نماز پڑھ لو، مغرب، پھر مغرب کا وقت آیا، یعنی حالتیں چینج ہوتی رہ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے حالات کے لحاظ سے نماز کے اوقات بھی بتا دیے گئے ہیں۔
پھر مغرب کے وقت دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، دنیا کی حالت نے کروٹ بدلی ہے، اب بھی پہلے نماز پڑھ لو۔ جب سونے کے لیے چلو تو بہت ممکن ہے کہ یہ نیند تمہاری آخری ہو، اس لیے بعد قیامت ہی کو اٹھانا اور نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، لہذا اللہ پاک کا ذکر کر کے اور نماز پڑھ کر کے سو۔ جس کام کی ابتدا اچھی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ کام آخر تک اچھا رہتا ہے۔ دکاندار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا گاہک کوئی مبارک ہو جس کے برکت سے تمام دن خوب تجارت ہو۔ مسلمان کی بھی ہر کام کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، لہذا 5 نمازیں رکھی گئی ہے۔ یعنی صبح اٹھ رہے ہیں تو نماز سے ہی شروع ہو رہے ہیں، فجر سے، اور جب سونے کے لیے جا رہے ہیں تو عشاء پڑھ کر کے ہی جا رہے ہیں، یعنی سونے کی حالت میں۔ صبح ہم اٹھتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ، ہم اب اٹھ رہے ہیں، تو ہم کو زندہ کر رہا ہے، بعدما اماتنا یعنی مرنے کے بعد۔ اماتنا کون سی موت آئی تھی تمہارے کو؟ نیند ایک موت ہے نا۔ الحمدللہ، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے ہم کو زندہ کیا۔ احیانا بعدما اماتنا یعنی چھوٹی سی نیند۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، کہتے ہیں چھوٹی بہن ہے۔ تو گویا کہ ہم نیند سے آئے ہیں، موت سے آئے ہیں، چھوٹی سی موت سے گزر کے۔ الحمدللہ تیری تعریف ہے، احیانا تو نے ہم کو زندہ کیا، بعد الممات بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور ہم اب دن کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو ہم جب دن میں داخل ہو رہے ہیں تو کیسے شروعات ہو رہی ہے؟ عبادت سے، نماز فجر سے۔ اور جب ہم نماز عشاء ادا کر کے سونے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی نام سے دائرے موت میں جا رہے ہیں اور تیرے ہی نام سے اٹھا لیے جائیں گے، تیرے ہی نام سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اٹھ رہے ہیں اللہ کے نام سے، پھر سو رہے ہیں یعنی موت کے منہ میں جا رہے ہیں تو بھی اللہ کے نام سے۔ یعنی یہ جو ہمارا سائیکل چل رہا ہے، یہ جو دائرہ چل رہا ہے، یعنی اللہ ہی کے خاطر ہے، اسی کے خاطر۔ ان الصلاۃ و نسک و محیا و ممات للہ رب العالمین۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا نماز، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے خاطر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو پابند صوم و صلات بنائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔